الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. صرف قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر اور ایک ترجمہ ہوگا. دیکھیے مدینے کے جو یہود تھے، یہود کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کو یہود کہتے ہیں. اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے پچھلی کئی آیتوں سے مدینے کے یہود کے تعلق سے ذکر کر رہا تھا کہ تمہارے باپ اور دادا اس طرح کے کام کرتے تھے، اس طرح کے کام کرتے تھے، ان کے اوپر ہم نے فلاں احسان کیا، فلاں احسان کیا، ہماری فلاں نعمت ان کے اوپر ہوئی ہے، اس کا ذکر ہو رہا تھا. اب اللہ رب العزت مدینے کے یہودیوں کو ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ ہمارے باپ اور دادا کے جو کرتوت ہیں، جو کام ہیں، انہوں نے جو کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور اگر ہم اب ایمان لے آئے شرمندہ ہو کر، جو ہمارے باپ دادا فلاں فلاں کام کرتے تھے، اگر اب ہم ایمان لے آئے اللہ کے اوپر اور رسول اللہ کے اوپر، تب بھی ہمارا ایمان قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا، یہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی. تو اللہ رب العزت اس آیت میں اس کی تردید کرتے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں. ان کے دل و دماغ میں جو بات پیدا ہو سکتی تھی اس کو دور کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ اور دادا جو کام کیے سو کر لیے، آخرت میں ہو جانے، ان کے نام اعمال، ان کے کام جانے. اگر اب تم پچھلی زندگی سے توبہ کر کے اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، تب بھی آپ سچے اور پکے مومن شمار ہوں گے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہی فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے. یہودی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو. والنصارى، اور جو لوگ نصارہ ہوئے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، دین عیسوی پر عمل کرنے والوں کو نصارہ کہتے ہیں. والصابئین، اور جو لوگ صابی ہوئے. صابی کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ نیا لفظ ہے. صابی فرشتوں کی عبادت کرنے والوں کو، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بعض قوم ایسی بھی ہے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. ستاروں کو خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں ستاروں کی، اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کو صابی کہتے ہیں. اور جو لوگ صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم کی چیز ہے. دیکھیے اللہ رب العزت کے یہاں فرقے نہیں ہیں. آج کل فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اور پہلے بھی اب جو یہود ہے، نصارہ ہے، صابئین ہے، جو لوگ جن کے عقیدے درست ہیں،
اور اللہ پر, رسول اللہ پر, جن جن لوگوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آ گئے اور نیک کام کیے تو وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں, ان کے لیے جنت ہے. اب کوئی یہودی ہے, کوئی نصارہ ہے, کوئی عیسائی ہے, تو یہ فرقے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. بہرحال قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی بندہ اب نہ یہودی ہوگا اور نہ نصرانی ہوگا, کوئی عیسائی ہوگا, صرف اور صرف مسلمان ہوگا. قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا, رسول اللہ کے اوپر ایمان لانا, یہ مسلمان ہی ہے. نصارہ, یہودی وہ منسوخ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے, مطلب انتقال نہیں ہوئے, آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, اس کا ذکر آگے آئے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے, ان کی جو نبوت تھی ان کے زمانے تک تھی. اب اللہ کے نبی کی نبوت تا قیامت تک رہے گی. جب اللہ کے نبی آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ کے نبی کی نبوت باقی ہے. اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو اب صرف اور صرف مسلمان ہیں, یہود و نصارہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کوئی قوم بلند دوسری قوموں سے, یہ خاندان بلند, یہ اس طرح نہیں ہے. اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تقوی کا اعتبار ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو عرب ہیں ان کو فضیلت ہے, عجمیوں کے اوپر, ہندوستانیوں کے اوپر یہ غلط بات ہے. ہندوستانیوں کو دوسری قوموں کے اوپر بلند ہے, فخر ہے, یہ غلط بات ہے. کالوں کو گوروں کے اوپر, گوروں کو کالوں کے اوپر, غریب کو مالدار کے اوپر, مالدار کو غریب کے اوپر. اللہ کے یہاں جو اعتبار کیا جائے گا صرف اور صرف تقوی کا اعتبار کیا جائے گا. یہ رنگ و روپ, مال و دولت اور اسی طرح سے عربی ہونا, عجمی ہونا, یہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ہندوستانی ہو کر اس کے اندر تقوی زیادہ ہے, کوئی بندہ عربوں میں ہو کر اس کے نزدیک تقوی نہیں ہے, تو ہندوستانی اس سے افضل ہے. تو اللہ کے یہاں صرف اور صرف تقوی کا اعتبار ہوگا. تو وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ کے اوپر, رسول اللہ کے اوپر, تو جو پچھلے کام ہوئے تھے سارے معاف ہو جائیں گے, سارے معاف ہو جائیں گے. اب تم کو نئے سے نیک اعمال کرنا ہے, نئے سے آپ مسلمان ہیں تو نیک اعمال کرنا ہوگا. اس آیت مبارکہ سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا. ایک ہے ان الذین آمنوا, ایمان لانا اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر, آخرت کے دن کے اوپر, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کرنا. آدمی کے نجات پانے کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے, دوسرے آخرت کے اوپر ایمان لائے, تیسری چیز نیک اعمال کرے. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. صرف انہی چیزوں کے اوپر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا, بلکہ انبیاء کے اوپر بھی ایمان لائیں گے, فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لائیں گے, آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ان کے اوپر بھی ایمان لائیں گے. اب ان چیزوں کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے. اس آیت میں اجمال کے طور پر ذکر کیا گیا. سورہ بقرہ ہی کی 170 پر 7 آیت نمبر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ, اللہ پر ایمان لانا, والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ایمان لانا, والملائکۃ, فرشتوں پر ایمان لانا, والکتاب, کتابوں کے اوپر ایمان لانا, والنبیین, اور نبیوں کے اوپر, انبیاء کے اوپر ایمان لانا. کئی سو آیتوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے. صرف اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آ گئے اور نیک اعمال کر لیے تو نجات نہیں ہوگی. جو بندہ فرشتوں کا انکار کرے تو وہ کافر ہے, جو بندہ آسمانی کتابوں کا انکار کرے وہ کافر ہے, جو بندہ رسولوں کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے.
لیکن ایک بات اگر ہم یہاں سمجھیں گے تو معلوم ہوگا، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، یہ انبیاء کے اوپر ایمان لانے کے اوپر موقوف ہے، رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے اوپر موقوف ہے، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانے پر موقوف ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں اللہ ایک ہے، یہ کس نے ہم کو بتلایا؟ اللہ ایک ہے، یہ کون ہم کو بولے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں اللہ ایک ہے بولے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کر بولے کہ میں ایک ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ہے بولے کئی مرتبہ ذکر ہوا، قل هو اللہ احد احد احد۔ اب قرآن مجید کو کون لے کر آئے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ لے کر آئے۔ قرآن مجید کو کون لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے قرآن مجید کو لے کر آئے۔ تو اللہ پر ایمان لانا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم نبی پر ایمان نہ لائیں، اس لیے کہ نبی ہم کو بتلائے ہیں۔ اور کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی کو کیسے معلوم ہوا؟ کتابوں کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ اب فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کیسے؟ اب کتابوں کو نبیوں کے پاس کون لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ کے پاس تورات لے کر آئے، حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل لے کر آئے، حضرت داؤد کے پاس زبور لے کر آئے، اور دوسرے انبیاء کے پاس صحیفے لے کر آئے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ لے کر آئے نہیں، یہ فرشتے لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اب فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھی ایمان لائے۔ ایمان مفصل میں ذکر ہے آمنت باللہ۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو یہ ایمان مفصل ان کو پڑھایا جائے گا۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں کے اوپر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر، اچھی تقدیر ہو بری تقدیر ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لانا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آ گیا تو اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ آخرت میں ثواب بھی ہم کو ملے گا، اگر گناہ کیے ہیں تو عذاب بھی ملے گا، اس کے اوپر بھی ایمان ہو گیا۔ اور اسی طرح سے جنت ہے، جہنم ہے، اس کے اوپر بھی ایمان آ گیا۔ یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل دوسری آیتوں سے ہوتی ہے کہ صرف اللہ کے اوپر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا۔ رسولوں کا جو انکار کرے گا وہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان نہیں ہوگا۔ رسولوں کے ذریعے سے، اب رسولوں کے پاس جو احکامات آئے کتابوں کے ذریعے سے، اب کتابیں کون لے کر آئے؟ فرشتے لے کر آئے۔ اب فرشتے کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں کہ آدمی کی نجات کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اب اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے تو تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہو گیا، نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر۔ اور دوسرا یوم آخرت کے اوپر ایمان لائے، اور نیک اعمال کے۔ اب نیک اعمال میں کیا کام کرنا چاہیے؟ جو انبیاء ہم کو بتلائے وہی نیک کام ہے۔ جو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں وہ بدعت ہے۔ جیسے عرس چل رہا ہے، عرس درگاہوں کے پاس عرس چلتا ہے اور وہاں آ کر قوالیاں ہوتی ہیں، وہاں پر زیادہ دین کا کام سمجھتے ہیں بلکہ بدعت ہے۔ وہاں پر طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں۔ جو قوال ہوتے ہیں وہ داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے نمازوں کے پابند نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے شراب بھی پیتے ہیں۔ وہ جو کلمے پڑھتے ہیں وہ صحیح ہیں، اکثر صحیح ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی زندگی خود عمل سے خالی ہوتی ہے، اور وہاں پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور وہاں پر بازار لگتا ہے۔ یہ سب خرافات ہیں، بیدار کے خرافات۔
اسی طرح سے اولیاء کے قبروں کے پاس جا کر منتیں مانگنا، اولاد مانگنا، یہ بھی بدعت ہے، شرک ہے۔ ہم کو نیک کام کرنا چاہیے، جو انبیاء بتلائے وہی کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ نیک کام شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدعت شمار ہوگی۔ دیکھیے نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، فجر کی نماز کا وقت فلاں وقت سے فلاں وقت تک، ظہر کی نماز فلاں وقت سے فلاں وقت تک، یہ مقرر ہے، اسی وقت میں پڑھیں گے تو نماز کہلائے گی اور اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم دوسرے وقت میں پڑھ لیے، ظہر کی نماز فجر ہی میں پڑھ لیے، تو وہ دین نہیں ہے، وہ منمانی ہے۔ اس لیے جو بھی نیک کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو دین میں ٹٹولنا چاہیے کہ اس کے شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ کام صحیح ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی آدمی مر گیا تو 40 دن کے بعد کچھ کرتے ہیں چلا وغیرہ، اور اسی طرح سے للہ کرتے ہیں۔ یہ سب بات کی چیزیں ہیں، بات کی چیزیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، جانے کے بعد صحابہ اکرام کرے نہیں کرے، اگر صحیح ہوتا تو چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ صحابہ اکرام دنیا سے گئے تو ان کی اولاد کرے کسی بھی ایک کتاب میں نہیں ملتے، اور بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہوا نہیں ہوا۔ میلاد یہ بھی بدعت ہے۔ دیکھیے کہنے کا مطلب وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال کیا ہے؟ جو قرآن کریم میں ہے، انبیاء نے جو بتلائے ہیں، علماء کرام جو بتلائے وہی نیک کام ہے۔ علماء کرام اپنی طرف سے نہیں بتلائیں گے، دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلائیں گے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے فرقے ہیں، بریلوی ایک فرقہ ہے، اور اسی طرح سے دوسرے بہت سارے فرقے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اہل حدیث ہے، بہت سارے فرقے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو مکمل 100% دین کے اوپر عمل کرتا ہے، افراد سے بھی بچتا ہے، تفریط سے بھی بچتا ہے، یعنی دین میں زیادتی بھی نہیں کرتا، دین میں کمی بھی نہیں کرتا۔ جو دین اللہ کے پاس سے فرشتے نبیوں کے پاس لے کر آئے، نبی صحابہ کے پاس، صحابہ تابعین کے پاس، تابعین تبع تابعین کے پاس، تبع تابعین اولیاء اللہ کے پاس، یہ جو دین چلا ہوا آ رہا ہے اس کے اوپر جو عمل کرے گا ہم ان کو فالو کرنا ہے۔ اہل سنت والجماعت انہی کو کہتے ہیں۔ اور مسلک دیوبند جو دارالعلوم دیوبند ہے وہ مکمل دین کے اوپر عمل پیرا ہے، دارالعلوم دیوبند۔ اس لیے ہم کو دارالعلوم دیوبند کو فالو کرنا چاہیے، اور دارالعلوم اہل سنت والجماعت میں سے اگر ہم شمار ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر گئے ہیں کہ کئی فرقے بن جائیں گے، لیکن ان میں یہ فرقہ ایک جماعت ہی جنت میں جائے گی، وہی حق پر ہوگی۔ تو جو مکمل دین کے اوپر 100% عمل پیرا ہے اس جماعت کو ہم پکڑ لینا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اوپر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف کرے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو مجلسیں ہیں، تفسیر کی مجلسیں، اس میں بار بار بیٹھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔